बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। वैसे मैं आदिल राजा कहता हूं, लेकिन आज से आपको याद दहानी कराऊंगा। नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ भी मेजर आदिल राजा आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रैंक है ये इस कौम ने दिया है, ये मेरा आप लोगों ने दिया है, आपकी मोहब्बतों ने दिया है। ये कोई किसी आसिम मुनीर के बाप की जागीर नहीं है कि वो किसी का रैंक ले ले गैर कानूनी तरीके से। मैं आज जो है वो 25 नवंबर है। आज मैं सो रहा था तो सुबह सुबह जो है फोन बजने शुरू हो गए, और अमेरिका से बजे जहां पे कर अकबर फोन कर रहे थे, वो मुझसे 5 घंटे पीछे हैं। वहां से फोन कर रहे हैं, मतलब को उनके सुबह के 3 बज रहे होंगे। बहुत ज्यादा जो है वो एक्साइटेड थे। उन्होंने मुझे बताया कि यार ये तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो गया, और सर हैदर मेहदी का कोर्ट मार्शल हो गया। मैंने ट्वीट भी की है। मुझे बहरहाल इस बारे के अंदर कोई उड़ती उड़ती खबरें, कुछ खामोश मुजाहिद जो हमारे बैठे हुए मुल्क से बाहर, उन्होंने कुछ सहाफियों ने ये बात की थी। लेकिन मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता यार कि एक वन साइडेड, बगैर किसी लीगल नोटिस के, बगैर आपको दिफा का हक दिए, वन साइडेड में अगर ये करेंगे भी, करने को तो पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता। बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जहां पे कैंगरू कोर्ट्स चलती हैं, वहां पे क्या नहीं हो सकता। इस तरह के काम तो हो सकते हैं। तो मैंने कहा वो अगर होगा भी तो वो गैर कानूनी और इलीगल होगा ये काम। और वैसे भी इंटरपोल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, आईने पाकिस्तान इस बात की इजाजत नहीं देता। बेसिक फैक्टम ऑफ लॉ है कि आप किसी को भी बगैर सुने उसको कंडेम नहीं कर सकते। आपको अगले को सुनना पड़ता है। नोटिस ये कहते हैं जी कोई भेजे शेजे, तमाम जो सरकारी और पटवारी जितने भी इनके लफाफी हैं वो को नोटिस कह रहे हैं, लेकिन कोई इसका नोटिस मुझे नहीं मिला। कोई ना उसका सबूत इनके पास है ना मेरे पास है कि कोई इन्होंने नोटिस भेजा हो। और कुछ नहीं, बंदा वीडियो कॉल के ऊपर चला जाता है, कोई वकील भेज लेता है। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? इनके ड्रामे बाजियों का जवाब तो हमें देना आता है। यहाँ पे पब्लिकली दे रहे हैं। आसिम मुनीर को खुला चैलेंज है, DGISPR को खुला चैलेंज है, जैक डिपार्टमेंट को खुला चैलेंज है। आ जाओ, मुजाकरा कर लो, पूरी दुनिया के सामने मुलाखड़ा कर लो, 1 to 1 आ जाओ। यहाँ पे बता दो कि किस तरह तुम्हारा जो सो कॉल्ड कोर्ट मार्शल है, जिसमें मुझे तुमने 14 साल सजा भी सुनाई है और रैंक वापस लिया है, वो तुम जो है उसको लीगल किस तरह साबित कर सकते हो। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ पूरी की पूरी जो है वो फौजिस्तान को, फौजिस्तान के तमाम वकला को, जैक डिपार्टमेंट को मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। मैं तमाम जो है जर्नलों को ओपन चैलेंज करता हूँ। 30 मार खान जो बड़े बड़े यहाँ पे जो टोनी अफसरान बैठे हैं उनको ओपन चैलेंज करता हूँ। ओपन चैलेंज करता हूँ कि आ जाओ मेरे सामने लाइव, पूरी दुनिया देखेगी, पाकिस्तानी दुनिया भर में देखेंगे। मुझे साबित करके दिखा दो कि ये जो तुमने कोर्ट मार्शल सो कॉल्ड किया है ये किस तरह कानूनी है। क्योंकि कोर्ट मार्शल करने के लिए तो रिटायर्ड ऑफिसर को रीइंस्टेट करना पड़ता है सर्विस में। और मुझे तो तुम मेरी पेंशन सर्विस में रीइंस्टेट कब बंदे को करते हो भाई? एवं ही हर कोई बंदा जो है वो कहेगा आदिल राजा आजा तुझे रीइंस्टेट करना। आदिल राजा को अगर आप पेंशन दे रहे हैं, उसको मराद दे रहे हैं जो कि रिटायर्ड अफसरान को मिलती है, जिस तरह सारे रिटायर्ड अफसरान पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो मौजूद है उनको मिल रही है, अगर आप उनको मुराद दे रहे हैं तब तो आपको हक है उनको वापस बुलाने का, रीइंस्टेट करने का। मेरी तो मुराद आपने जो है वो लिख के खत्म कर दी पिछले साल, बाजवे के दौर में ही तमाम मुराद खत्म कर दी थी। तो आपने मेरे साथ तो अपना ताल्लुक वैसे ही काट लिया था। तो वैसे भी आप मुझे रीइंस्टेट करने का तो हक ही खो चुके हैं, पहले तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। लेकिन खैर, आपने अपनी इन एब्सेंशिया ट्रायल करने का जो ड्रामा करना था, हलवा समझ के, आसिम मुनीर में फौज में इस तरह होता है, ऑर्डर आया है ऊपर से, अब करना ही करना है, क्या करें, बॉस को खुश करना है। ये जो बाबे हैं उनको जिन्होंने बेबी बनाया हुआ है, जिस वजह से पाकिस्तान बेड़ा गर्क हो गया है। बनाना रिपब्लिक से भी बुरे हालात हैं। बनाना रिपब्लिक भी शाहीन से भाई साहब कहते हैं हमसे बेहतर होता है। तो बनाना रिपब्लिक से भी पैड़े हालात हैं जहां पे, तो वहां पे इस किस्म की चीजें होना कोई अनहोनी तो बात तो नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे अपने जवाब में जरूर कहना चाहूंगा। अव्वल तो मैं स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करता हूँ ये वन साइडेड फैसला, वन साइडेड कोर्ट मार्शल, वन साइडेड मुकदमा। बेसिक फैक्टम ऑफ लॉ जो है उसी को आपने ब्रीच कर दिया। मुझे किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया। आप बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। कहाँ सबूत है आपका कि मुझे नोटिस मिला है? बताएं।
نوٹس ملنے کے باقاعدہ طور پہ کسی یار ایک LLB کے اسٹوڈنٹ سے ہی پوچھ لو, وہ بتا دے گا کہ نوٹس سرو کرنے کا جو ہے نا اس کا پروف چاہیے ہوتا ہے. یہ ڈرامے بازیاں نہیں ہوتی اس قسم کی جو تم لوگ کرتے ہو, ٹھیک ہے. اچھا, وہ اس کا ثبوت کدھر ہے کہ مجھے کوئی نوٹس ملا ہو, مجھے دفاع کا موقع ملا ہو, تو یہ تو یہیں پہ آپ مارے گے. دوسرا, مجھے آپ رینسٹیٹ کر کیسے سکتے ہو بھائی؟ میرا تو پینشن وغیرہ آپ نے سب کچھ پہلے ہی مراحت بند کر دیا, سب کچھ اپنے ساتھ میرا تعلق سارا کاٹ لی ہے جی. تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ISPR کے جو شتونگڑے ہیں اور یہ جو پٹواری شتونگڑے جو آپ نے ٹرول فیکٹریز لگائی ہوئی ہیں, بڑے بڑے جو اس وقت لفافی بھی جو آپ کے ڈٹو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں میرے خلاف, اور سر حیدر مہدی کے خلاف صبح سے کاپی پیسٹ کر رہے ہیں ٹویٹ ساری کی ساری. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک دفعہ صرف یہ سمجھاؤ کہ یہی تمام شتونگڑے اور لفافی جو ہیں یہ کہہ رہے تھے عادل راجہ کا تو کورٹ مارشل ہوا تھا اور اس کو فوج میں کوئی کہتا ہے غبن کرنے پہ نکالا تھا, کوئی کہتا ہے کوئی زمینوں کا مسئلہ تھا, کوئی اس قسم کا مسئلہ تھا, اس قسم کا مسئلہ تھا, اس کو کورٹ مارشل کر کے فوج نے نکالا تھا, یہ باہر جا کے باتیں کر رہا ہے. وہ آپ نے تو واڑ دیا اپنا بقول شرف افضل مروت صاحب, وڑ گیا آپ کا بیانیہ سارے کا سارا. کورٹ مارشل تو آپ نے ابھی کیا ہے ان ایبسینشیا, اور چارج آپ نے لگایا ہے کہ جی وہ سیڈیشن ویڈیشن کا جو 1923 کا قانون جو کہ انگلستان میں بھی ختم ہو چکا ہے, آپ جس قانون کے تحت غازی علم دین شہید اور جو ہے اس جس قانون کے تحت جو ہے وہ آپ نے غازی علم دین شہید کو کھڑا کیا, ٹھیک ہے, تو جس قانون کے تحت آپ نے بھگت سنگھ کو ٹھکانے لگایا, غازی علم دین شہید کو ٹھکانے لگایا, اب وہ زمانہ بدل گیا. یہاں ڈی کولونائزیشن ہو رہی ہے اس دنیا کے اندر, ٹھیک ہے. یہاں پہ واضح طور کے اوپر ہندوستان ہم سے 2-3 قدم آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے اس ڈی کولونائزیشن پروسیس کے اندر. ہم ابھی تک جو ہے کیوں پھنسے ہوئے کولونائزیشن کے اندر؟ کیونکہ ہماری فوج ابھی تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی میراث لے کے چل رہی ہے. اس وجہ سے ابھی تک ہم پھنسے ہوئے, ہم ڈیلے ہو رہے ہیں, کیونکہ ہماری فوج حقیقی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہمارے جرنیل فوجی افسران تو جذبہ جہاد کے تحت آتے ہیں, جونیئر افسران اور جوان, ٹھیک ہے, ان کو تو ٹریننگ بھی ایمان تقوی اور جہاد کے اوپر دی جاتی ہے. یہ بیسک پرنسپل ہیں, فنڈامنٹل. لیکن اوپر جو جاتے ہیں تو وسکی اور امریکی کتے نلانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود بھی جرنیل کتے بن جاتے ہیں اور وہ حرکتیں کرتے ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں, اور پاکستان کو جو ہے وہ حقیقی آزادی کی طرف نہیں جانے دیتے. اور یہ ایوب خان نے جب سے امریکی گود میں جا کے بیٹھا, اس سے لے کے ایوب خان سے لے کے عاصم منیر تک ایک ہی قصہ چلتا آ رہا ہے, اور پاکستانیوں کو غنودگی کے ٹیکے جو ہیں وہ فوج اپنے پروپیگنڈے کے تحت لگاتی ہے, جو ذرا ماڈرنائز ذرا لبرل طبقہ ہے, اور جو ذرا پاکستان میں بنیادی طور پہ تو کنزرویٹو لوگ ہیں, ان کے لیے انہوں نے مولوی اور پیر فقیر ہائر کیے ہوئے, حلوہ کھانے والے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, اور آپ یوٹیوب کے اوپر بھی آگے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, ان کو ہائر کیا ہوا ہے, ان کو قابو کیا ہوا ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ یہ سارے کا سارا کام کرتے ہیں کہ قوم کو جو ہے وہ بتائیں کہ یہ آپ کے سیوین ہے, یہ اسلام کا قلعہ ہے. کیڑے اسلام کا قلعہ؟ آپ اسرائیل کی بھی گودی میں آپ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہندوستان کی گودی میں آپ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹ گئے کوڈے ہو کے وہاں پہ. مسلم برادر ممالک جو ہیں, افغانستان ہے, اس کے ساتھ آپ حالات روز بروز خراب کرتے جا رہے ہیں, جان بوجھ کے خراب کرتے جا رہے ہیں. تو آپ اگر یا چلو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہی اگر آپ نے دیکھنا ہوتا تو آپ کا امیجٹ نیکسٹ ڈور نیبر چائنا ہے, وہاں پہ بھی آپ کے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے ہی جا رہے ہیں, اور جہاں پہ آپ ان کو خوش کرتے ہیں وہاں پہ چائنیز کو بھی آپ کیک بیکس ان سے لیتے بھی ہیں, ان کو دیتے بھی ہیں. پاکستانی قوم کا تو آپ نے آج دن تک کچھ سوچا ہی نہیں. اور اسی طرح کا سچ بتانا دراصل میرا اصل جرم ہے, آپ کی حقیقت بتانا میرا اصل جرم ہے. آپ کے اندر عورت اور بوتل کے ذریعے آپ کی جو کاروائیاں, اور اب تیسری چیز ڈالر آ گیا. پہلے عورت اور بوتل صرف میرے اللہ جنت نصیب کرے CEO بڑے زبردست آدمی تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ عورت اور بوتل نے اس فوج کو خراب کیا ہے, لیکن اب ڈالر بھی ساتھ شامل آ گیا. ٹھیک ہے, عورت بوتل اور ڈالر نے یہاں پہ ان جرنیلوں کو خراب کیا, یا ان ٹونیوں کو خراب کیا جو جرنیل بننا چاہتے ہیں. اور آپ کو یہ راز وقتاً فوقتاً بتانے کے اوپر جو باتیں آپ کو بتائی ہیں 90%, 95% سچ ثابت ہوئی ہیں. ان کے پیٹ میں اصل درد, اصل مروڑ تو اس بات کا ہے
کہ سچ بول کے عادل راجہ نے جو ہے وہ ہماری پتلونے تو ان کی گر چکی ہیں. اس کے بعد جو اگلا ویلوگ آنے والا ہے حقیقی نیوز نیٹ ورک کے اوپر, وہ ضرور دیکھیے گا, پتلونے گر چکی ہیں. کرنل اکبر حسین کیا بتاتے ہیں کہ پتلونے ان کی کس طرح گری ہیں. باقی یہ جو ڈرامہ بازی ہے یہ جو کر رہے ہیں, اس سے میرے رینک کو تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. اس کے اوپر انٹرپول کا چارٹر بھی بڑا کلیئر ہے, جو یہ بونگیاں مار رہے ہیں کہ کسی قسم کی فوجی, خاص طور پر میرے اوپر تو بڑی آپس کی بات ہے, میرے اوپر تو انہوں نے بڑی مہربانی کر دیا ہے کر کے میں دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے اب جو ہے وہ اسائلم لے سکتا ہوں, لیکن بہرحال مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ اور بات ہے. لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں, انٹرپول کا چارٹر آرٹیکل 3 پڑھیں, وہ کہتا ہے کہ فوجی اگر پرسیکیوشن ہو رہی ہے, فوجی عدالت سے کسی کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, تو اس کے خلاف انٹرپول کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کرتا. پولیٹیکل اور فوجی دو لوگ, ان کو ٹوٹل جو ہے وہ امیونٹی حاصل ہے. ٹھیک ہے, ڈفرز کو یہ بات شاید پتا ہو بھی, تو یہ تو ڈرامہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بات چلائی ہے. لیکن یہ آپ کو اصل میں بات کیا بتاتی ہے؟ جو لوگ پروپیگنڈا کل تک کر رہے تھے کہ عادل راجہ یا حیدر مہدی کا, تو مجھے نہیں پتا ان کو کہتے ہیں نہیں کہتے, مجھے یہ اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہوا ہے. یہ تو ان لوگوں کے منہ کے اوپر چپیڑ ہے, حالانکہ وہی لوگ خود ابھی میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. مجبوری ہوگی ان کی, ٹھیک ہے, عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں یا بشرا بی بی کے خلاف بات کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, لیکن وہ عمران خان کو ڈیمیج کرنے کے لیے بات کرتے ہیں. وہی لوگ, وہی طبقہ میرے خلاف جو ہے اس وقت لانچ ہوا ہوا ہے. ایک مخصوص لفافی طبقہ کاپی پیسٹ میسجز کر کے سیم لانچ ہوا ہوا ہے. میں انجوائے کر رہا ہوں ان کے نیچے کمنٹس پڑھ کے, جو قوم آپ لوگ جو ہے ان کو چپیڑے مار رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے قسم خدا کی, کیا بات ہے. باقی میں نے اپنا ریٹن جو ہے وہ اپنا جواب دے دیا ہے کہ the right to defend oneself in person or through attorney is the basic factum of law. ٹھیک ہے جی, a court martial where an accused is not informed of a trial or allowed to defend himself is illegal. Therefore, I reject the decision of the Kangaroo Court in the Banana Republic of Pakistan. Furthermore, my court martial could not be held without reinstating me in the army as per the Constitution of Pakistan. Yes, that's the piece of paper on which the Pakistani journals are used to piss quite regularly, like once they do not allow the election to happen in 90 days. That is just one example. Pakistan Army lost the capability to reinstate me back in service after the forfeiture of my pension and benefits last year. By the way, this should be very much clear. وہ کسی مطلب میں کہتا ہوں نا, وہ پنڈی کچہری میں تھڑے پہ بیٹھنے والے جو بیر کچہری میں وکیل بیٹھے ہوتے ہیں, انہی سے کوئی مشورہ کر لیتے ہیں, لیکن یہاں مشورہ تھوڑی ہوا ہے, یہاں تو آرڈر فالو ہوئے ہیں. However, this one-sided action by the military junta does prove the credibility of my news and the sincerity of my efforts to help bring real democracy in Pakistan upon the Westminster model. It is something which Imran Khan wishes as well. Regards, Major Adil Raja. اردو میں بھی میں لازمی یہ بات بتاؤں گا. میں نے اس کا جواب جو مختصر جواب دیا اس کو میں نے ٹویٹ بھی ایکس کے اوپر کیا. میں نے کہا کہ کس قانون کے تحت کون سا کورٹ مارشل جناب ہیں جی. تبھی ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ان جرنیلوں نے. آئین پاکستان کے تحت فوج تو مجھے ری انسٹیٹ کیے بغیر ٹرائل کر ہی نہیں سکتی, اور میری پینشن اور مراعات ختم کرنے کے بعد فوج مجھے ری انسٹیٹ کرنے کا حق بھی کھو چکی. حلوہ سمجھ رکھا ہے کیا آصم منیر ہے؟ اچھا, دراصل انہی چالاکیوں, چے کا مطلب سمجھ ہے, انہی چالاکیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بنانا ریپبلک کی کینگرو کورٹ لگا کر غیر موجودگی میں بغیر مجھے اطلاع, نوٹس دیے, دفاع کا موقع دیے, بغیر مقدمہ چلا کر, سزا سنا کر, بکاؤ میڈیا پر چلا کر قوم اور دنیا کو بیوقوف بنانے کی گھٹیا حرکتیں دراصل پاکستانی حکومت بالخصوص اس پر قابض ملٹری ہنتا یا جنتا کہہ لیں کی جگ ہسائی کی وجہ بنتی ہیں. مگر ایک چیز اس جعلی کورٹ مارشل سے ثابت ہوتی ہے کہ میری بتائی گئی خبریں سچ ہیں, اور یہی جرنیلوں کے پیٹ میں درد کی اصل وجہ ہے. میجر عادل راجہ. And this is the reply of Major Adil Raja. باقی تو جتنی مرضی گلاں کر لو. میجر عادل راجہ سائننگ آؤٹ. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد. ٹیک کیئر. السلام علیکم.